اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے من صمت نجا، جو آدمی خاموش ہو گیا اس نے نجات پا لی۔ حدیث بالکل مختصر ہے لیکن بڑی جامع حدیث ہے، بڑی جامعیت ہے اس کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ من صمت نجا، جس آدمی نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لیا۔ یہ اس بات کی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ بولنے لگتے ہیں تو بولنے سے پہلے آپ سوچیں۔ آپ جب خاموش ہوں گے سوچیں گے، یعنی خاموشی کے اندر گویا کہ انسان سوچتا ہے۔ خاموش رہنا یہ بھی ایک عمل ہے۔ بعض اوقات انسان بولنے سے کوئی کردار ادا کرتا ہے اور بعض اوقات خاموش رہ کر بھی وہ کوئی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خاموشی جو ہے یہ بھی بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا ہنر ہے۔ ہر کسی کو خاموش رہنا بھی نہیں آتا، انسان بے دڑک بعض اوقات بول لیتا ہے۔ اسی لیے عقلاء کہتے ہیں، عقل مند دانشور کہتے ہیں کہ پہلے سوچئے پھر بولیے۔ پہلے سوچے تو صحیح آپ بول رہے ہیں کیا بولنے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہ بول دے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، کسی کو تکلیف ہو جائے، خود آپ کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو پہلے سوچے اس کے بعد بولے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات کو پا لیا۔ اور انسان جب خاموشی اختیار کرتا ہے تو خاموشی اختیار کر کے وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب خاموشی اختیار کرو گے تو نجات مل جائے گی۔ نجات کتنی بڑی چیز ہے۔ نجات کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی محفوظ ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اس کو کامیابی مل جائے، وہ نقصان سے محفوظ ہو جائے اور اس کو فوائد جو ہے وہ حاصل ہو جائے، یہ نجات ہے۔ تو نجات حاصل کرنی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے خاموش رہنا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی اچھی بات بول سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پھر بول دیں، لیکن اگر آپ اچھی بات نہیں بول سکتے اور آپ کی زبان سے کوئی ضرر والی بات نکلے گی، تکلیف والی بات نکلے گی، نقصان والی بات نکلے گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ کی خاموشی سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، آپ کی خاموشی سے کسی کا مال محفوظ ہو سکتا ہے، آپ کی خاموشی کی وجہ سے کوئی شخص وہ دل آزاری سے بچ سکتا ہے۔